بسم اللہ الرحمن الرحیم. کویشچن نمبر 3 کا اے پارٹ. Attempt any two of the following questions. The hero's dream are pure, innocent and romantic. Elaborate. تھرڈ کہتا جو ہیرو ہے اس کی جو خواب ہیں وہ خالص ہیں، پیور ہیں، معصومانہ ہیں اور رومانی ہیں، رومانٹک ہیں. اس پر تبصرہ کریں تازاری سے. The poem تاتاری is a fantasy. فینٹیسی کہتے ہیں تصوراتی، خیالی، یعنی کہ پوئم جو تاتاری ہے وہ تصوراتی ہے. It gives us the picture، وہ ہمیں تصویر پیش کرتی ہے of an imaginary land، ایک خیالی دنیا کی، کنٹری یا ملک کی، called تارتری جسے تارتری کہتے ہیں. by the poet، شاعر کے مطابق. the poet wishes، شاعر یہ خواہش کرتا ہے to become the lord، کہ وہ آقا بن جائے of that country، اس ملک کا. as depicted، جیسا دکھایا ہے by the poet، شاعر نے. the land of تارتاری کی جو زمین ہے is very beautiful، وہ بہت خوبصورت ہے. it is full of great natural beauty، یہ قدرتی خوبصورتی سے بھری ہوئی ہے. as well as material wealth، اور دنیاوی دولت سے بھی. the poet says، شاعر کہتا ہے that if he were the lord، اگر وہ آقا ہوتا of تارتاری کا، he would sleep، وہ سوتا in a magnificent palace، ایک شاندار محل میں. on a bed، ایسے بیڈ پر، ایسے بستر پر made of ivory، جو ہاتھی دانت کا بنا ہوتا. and sit، بیٹھتا on the throne، تخت پر made of gold، جو سونے کا بنا ہوتا. peacock، مور would dance، اس میں ناچتے in his courtyard، صحن میں، اس کے صحن میں، محل کے صحن میں مور ناچتے. and tigers would move، اور جو ٹائیگر تھے وہ حرکت آتے جاتے in his forest، اس کے جنگل میں. fishes would swim، مچھلیاں تیرتی and shine، اور چمکتی in his pools of water، پانی کے تالابوں میں. bugles would be blowed، یعنی کہ آواز والے باجی، خاص قسم کا نام ہے bugles. بلوز بجائے جاتے for his arrival، اس کے آنے پر. at dinner، رات کے کھانے کے لیے، یعنی کہ رات کے کھانے کے ڈنر پر باجا بجا کر اسے بلایا جاتا. and lamps of different beautiful lights، اور جو لیمپ تھے وہ مختلف قسم کی روشنیوں کے ہوتے. would be light، جلائے جاتے at night، رات کو. with sweet music، اور میٹھا میوزک، یعنی کہ بہت اچھا میوزک بجایا جاتا. he would wear، وہ پہنتا لباس، شاہی لباس. decorated، جسے سجایا گیا جاتا with pearls، موتیوں سے. would move in his kingdom، وہ اپنی بادشاہت میں آتا جاتا، یعنی گھومتا. ان بگی میں ڈریون، جسے چلاتے بھائی 7 زیبرا، 7 زیبرے جسے چلاتے ہیں. he would be the sole owner، وہ اکیلا ہی حکمران ہوتا، مالک ہوتا. all the forest، سارے جنگلوں کا. ویلیز، وادیوں کا. fruit trees، پھلوں کے درختوں کا. لیکس، ندیوں کا. ریورز، دریاؤں کا. اینڈ اسی طرح of تارتاری کی، یہ ساری چیزوں کا وہ مالک ہوتا. the theme of the poem، جو اس کا مقصد ہے پوئم کا، has been presented، پیش کیا گیا in a very serious and straightforward، سیریس، سنجیدہ اور سیدھے طریقے سے، مینر طریقے سے. imaginary، تصوراتی is very real، بہت ہی اصل ہے. and natural، قدرتی ہے. the rhythm of the poem، rhythm ہوتا ہے اس کی اتار چڑھاؤ، یعنی تال کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں ایک طرح کی بات دوسری باتوں میں تبدیل ہونا. the rhythm of the poem is very obvious، rhythm poem کا بہت کلیئر ہے، بہت obvious ہے، بہت اچھی ظاہر ہے، واضح، اسی طرح سے واضح کہہ لیں obvious. and sublime، اور شاندار ہے. the words used in the poem، جو لفظ پوئم میں استعمال کیے گئے are evocative، اشتعال انگیز، یعنی غصہ دلانے والے ہیں. and filled with solid، اور پکچر، ٹھوس تصویروں سے بھرے ہوئے ہیں. from natural scenes، قدرتی منظر کو سامنے رکھ کر. peacock، فلانٹ، جو مور ہیں
وہ جو ہے نا وہ ہیں فلانٹ کرتے ہیں، یعنی کہ آتے جاتے ہیں، حرکت کرتے ہیں۔ ٹائیگر جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، فلانٹ کرتے ہیں، وہ ٹائیگر ہانٹ کرتے ہیں، ہانٹ کا مطلب بھی آنا جانا ہے۔ اینڈ فشز سلانٹ اور مچھلی تیری ہو کے تیرتی ہیں، یعنی کہ سارے لفظ جیسے ان کی حرکتیں ان کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ آل دیز آر ویری فورسفل، اور یہ ساری چیزیں بہت زور آور ہیں، طاقتور ہیں۔ اینڈ لیونگ امیجز، اور زندہ تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ لیمپس شائن، دیے یا لیمپ چمکتے ہیں، ود ہنی یلو، پیلے شہد کی طرح، اینڈ وائن ریڈ کلر، اور جیسے سرخ رنگ کی شراب ہوتی ہے اس رنگ کی طرح وہ جل رہے ہوتے ہیں۔ روبز آر ڈیکوریٹڈ، شاہی لباسوں کو سجایا گیا ہے، ود پرلز اینڈ دا بیڈس، یعنی کہ موتیوں سے اور مالاؤں سے۔ بگی از ڈریون، بگی کو چلایا گیا ہے، بائی 7 زیبرا، 7 زیبرا سے۔ آل دیز امیجز، تو یہ تمام تصورات کریٹ گرینڈر، یہ بڑی عظمت بیان کرتے ہیں، گرینڈور عظمت یا بڑائی۔ اینڈ فورس فار دی پرسنالٹی، اور پرسنالٹی کو میں قوت جان ڈال دیتے ہیں۔ آف لارڈ آف تارتاری کی آقا میں۔ وچ دا پوائٹ وش، جیسے شاعر چاہتا ہے، ٹو بیکم بننا چاہتا ہے۔ دا لائن گلین، تو جو لائن گلین ہے، گلین کا مطلب تنگ وادی کا لکھا ہوا ہے۔ تنگ وادی، تھکٹ گھنی وادی، ووڈ جنگلات، اینڈ ڈیل اور بڑی وادیاں۔ کم ود ہز فورسفل اینڈ ٹرو پکچر، یہ ساری چیزیں جس طریقے سے اس نے بیان کی ہیں، طاقت کے ساتھ، زور کے ساتھ، وہ ایسے لگتا ہے یہ ساری اصل پکچریں ہیں اس کی، حقیقی بات ہے۔ اوور ویلمنگ گرینری، یعنی کہ زبردست قسم کی گرینری، چھائی ہوئی گرینری۔ فلیشنگ چمک، اینڈ سینٹڈ خوشبو، کلیئرلی صاف طور پر ڈیفائن، یہ بیان کرتے ہیں، سٹارز تارے، بریز ہوا، اینڈ بریز انہیں پریٹی مینر، بہت اچھے انداز میں، خوبصورت سے انداز میں انہوں نے ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ تو اچھے طلباء طالبات اس کو غور سے پڑھیے، سنیے بار بار، مشکل طرح پویم ہے، لمبی بھی ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے، پیپر میں آئی ہوئی ہے، تو اس کی تیاری کیجیے اور چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔